السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم دودھ کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جو دودھ میں جعل سازیاں ہوتی ہیں یا جعلی دودھ کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ دودھ بطور مرغوب غذا اور مشروب ہے، اور اس کی پروڈکٹس کی ڈائری پروڈکٹ جو ہیں وہ تقریباً 50 سے زائد ہیں، دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہیں۔ قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والے دودھ اور جعلی دودھ یعنی دودھ کی شکل کی مشابہت والے کیمیکل کی خرید و فروخت بھی عام ہے۔ افسوس یہ کہ اسپتالوں میں مریض جب بیمار ہوتا ہے تو معالج اس کو دودھ پلانے کا کہتے ہیں، تو لوگ وہ ڈبے کا دودھ لے کر اسے پلاتے ہیں، یا جیسے جوس کا کہتے ہیں تو وہ RTD جو ریڈی ٹو ڈرنک جوس ہوتا ہے، جس کے اندر سکرین، پانی، رنگ اور خوشبو وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے وہ بجائے فائدے کے اور زیادہ نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان باتوں کو جو ہے وہ سرعام کھول کے بیان کرنے جا رہے ہیں، تاکہ مریضوں کا بھلا ہو اور سب کا بھلا ہو۔ یہ کام بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں یہ اس قسم کے جوس بناتی ہیں، لوگ بھی بغیر تحقیق کے استعمال کر لیتے ہیں، اور ان کے بچوں کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، اور بہت ساری بچوں کی صحت خراب ہو چکی ہے۔ پچھلے اشروں میں انٹرنیشنل کمپنیوں نے خشک دودھ کے نام سے، ڈبوں کے نام سے بہت پیسہ کمایا، اور کمیشن مافیا نے کمیشن بھی بہت بعض معالجین کو دیا، اور وہ ریکمینڈڈ کرتے رہے، اور اس طریقے سے یہ سب کچھ خرچہ کرنے کے باوجود بچوں کو بعد میں ان کا نقصان ایسے ہوا کہ اس کے اندر جو وائٹامن منرل تھے وہ مختلف تقریباً 20 قسم کے کشتہ جات تھے، معدنی، آرگینک، ان آرگینک، اور یہ ان کا جو انٹریکشن آپس میں، ان کو باہمی ایک مزاج علیحدہ ہوتا ہے، لیکن وہ مرکب القوا حلیم بن گئی، اور وہ بچوں کو دیتے رہے، وقتی طور پر وہ پھول جاتا ہے اور خوش نمائی لگتی، جیسے بھوک اس کی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کا انٹریکشن انتڑیوں کے جو ہے وہ کلیپس ہونی شروع ہو گئی، بچوں میں کئی قسم کے اسہال اور ڈائریا اور وومٹنگ اور بہت سارے نقصانات پیدا ہوئے۔ تو خیر یہ جو دودھ نہیں تھا بلکہ یہ ایک کیمیکلی کمپاؤنڈ ہی تھے، اور اس کے اندر بھی جو وہ مختلف کشتہ جات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ کشتہ جات ہی ہیں، لیکن ایک طرف کشتہ جات کی مخالفت ہوتی ہے، دوسری طرف کشتہ جات جو ہے وہ شیر خوار بچوں کو بھی دیے گئے اور دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہم جب کشتہ جات کو اکٹھا جو ہے وہ استعمال کرنے کا کلیہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا، اور انتڑیوں کی امراض اور بے ہنگم انداز میں جسم پر اس کے اثرات دیکھنے میں آئے۔ بیرون ملک کی ویکسین ہو یا دوائیں ہوں، غذائیں ہوں، حکومت کو چاہیے کہ ان کا باقاعدہ اپنے ملک کے لحاظ سے ان کے تحقیقی انداز میں جائزہ لے کے اس کے بعد اس کی فروخت پر اجازت دے۔ ڈرائب کا ادارہ بنا تو ہے، لیکن وہ کوئی ایسا ایبلٹیز کا استعمال نہیں ہوتا کہ ٹریڈیشنل چیز ہے یا کیمیکل ہے یا اس کا کیا قوم پہ اثرات ہے، ایسا کوئی نظام قائم پورے طریقے سے بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں اپنی بچوں کی آئندہ نسل کی صحت کا بارے میں سوچنا ہوگا۔ ہمیں اپنے ملکی جڑی بوٹیاں، ملکی غذا، ملکی دوا، اور اس کو جو ہے وہ پروسیس کر کے ایکٹیویٹ کر کے زیادہ بہتر سے بہتر نتائج حاصل کر کے ریسرچ پیپر پر ڈیپینڈ ہی بے شک کیا جائے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب ہم مزید آپ کو کلپس جو ہیں وہ دودھ کے بارے میں بیان کرتے جائیں گے، اور آپ اس کو YouTube میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔